السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ارشد۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل economy.pk۔ ایک نئے دن کے ساتھ آج آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لایا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی جگہ کا ذکر کرنے والا ہوں جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنی تاریخ اور طرز کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ اس جگہ کا نام ہے چھانگا مانگا فاریسٹ۔ جیسا کہ دنیا کا ہر ملک اپنی ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے اپنی ٹورسٹ سپورٹس کو پروموٹ کرتا ہے تاکہ دنیا کے ہر کونے سے ٹورسٹ اٹریکٹ ہو سکیں۔ اس ویڈیو میں میری چھوٹی سی کوشش ہے کہ economy.pk کی جانب سے ملک پاکستان کی اچھی اور قدیم جگہوں کے بارے میں بتا سکوں، اور جن کو ان جگہوں کے بارے میں علم نہیں ہے وہ ان جگہوں کے بارے میں جان سکیں اور پھر ان جگہوں کو وزٹ کرنے کے لیے ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو سکے۔ ناظرین، چھانگا مانگا جنگل 1866 میں برطانیہ کے فاریسٹرز نے پلانٹ کیا، اور اس جنگل کے بنائے جانے کی سب سے بنیادی اور اہم وجہ اس وقت کے بھاپ سے چلنے والے ریل گاڑی کے انجنز کے لیے ایندھن فراہم کرنا تھا۔ جنگل کا نام دو بھائیوں کے نام پر رکھا گیا جن کے نام چھانگا اور مانگا تھے۔ یہ دونوں بھائی ڈاکو تھے۔ انہوں نے جنگل کے اندر ایک مخصوص ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ علاقے کے لوگوں کو لوٹنے کے بعد اس خاص مقام پر چھپ جاتے تھے جہاں سے انہیں ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ان کی گرفتاری کی بات علاقے بھر میں پھیل گئی اور ان دونوں کے جنگل میں چھپنے کی وجہ سے اس جگہ کا نام چھانگا مانگا رکھ دیا گیا، اور ان کی کہانی ہر کسی کے لیے بہت دلچسپی کا باعث تھی۔ ناظرین، چھانگا مانگا نہ صرف اپنی تاریخ کی وجہ سے مشہور ہے بلکہ یہ پوری دنیا میں وہ واحد اور سب سے بڑا جنگل ہے جو ہاتھ سے پلانٹ کیا گیا ہے، یعنی یہ جنگل مصنوعی طور پہ اگایا گیا ہے۔ اگر چھانگا مانگا جنگل کی جیوگرافیکل ہسٹری کی بات کریں تو ناظرین، چھانگا مانگا دنیا کا قدیم ترین اور سب سے بڑا ہینڈ پلانٹڈ فاریسٹ ہے۔ 1864 میں جب شمال مغربی ریلوے نے حوالہ جات کی کمی محسوس کی تو ڈاکٹر جان لنڈسے اسٹیورٹ، جو اس وقت پنجاب کے پہلے جنگلات کے محافظ تھے، انہوں نے بتایا کہ ریلوے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ رقبہ مخصوص کر دینا چاہیے جس پہ درخت اگائے جائیں گے۔ اسی سلسلے میں ایک زمینی رقبہ مخصوص کیا گیا جو کہ ضلع قصور کی ایک تحصیل چونیا میں تھا۔ جنگل کے لیے زمین الاٹ کرتے ہوئے اندازہ لگایا گیا کہ 4850 کیوبک فیٹ پر ایکڑ بالغ فصل کو 15 سال کی گردش سے استعمال کریں تو 5 ریل گاڑیوں کا ایندھن پورا ہوگا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مخصوص زمینی رقبہ ایک نیم صحرائی جھاڑی والا جنگل تھا۔ اس کی زمین الوئی مٹی کی تھی جس کو پانی لگانے سے ہی فصل اگائی جا سکتی تھی۔ اس جگہ پر زیادہ تر گوندل اور سانسی خانہ بدوش رہا کرتے تھے جن کو اس وقت کی انگریز حکومت جنگلی کہا کرتی تھی۔ ناظرین، انگریزوں نے گوندل اور سانسیوں کی آبادی کو ہٹا کر یہاں ان کی جگہ دوسرے صوبوں سے کاشتکاروں کو لا کر آباد کر دیا۔ کاشت کے لیے زمین کو تیار کیا گیا جس کے لیے زمین پر اگی ہوئی جھاڑیوں کو کاٹ کر آگ لگا دی گئی۔ اس طرح اس بے قاعدہ زمین نے اب ایک میدان کی شکل اختیار کر لی۔ اس زمین میں اب جرمن فارسٹر برتھولڈ ریونٹراپ، جو اس وقت برٹش انڈیا کے جنگلات کا انسپیکٹر جنرل تھا، اس نے جگہ کو ایک سوکھے جنگل کے طور پر شناخت کیا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ یہاں مورس البا، جس کو وائٹ ملبری کہا جاتا ہے، اور ڈیلبرجیا سیسو، جو کہ شیشم کا درخت بھی ہے عام زبان میں، وہ لگائے جائیں۔ 1866 میں شجر کاری شروع ہو گئی لیکن پورے 8400 ایکڑ کے رقبے پر شجر کاری مکمل نہ ہوئی۔ انڈین فارسٹری کمیشن کے ایک افسر چارلز فریڈرک ایمرے نے 1868 میں ایک خیال پیش کیا کہ اب شجر کاری کو ایک خندق اور رج کے متحد کیا جائے۔ اسی منصوبے پر شجر کاری کی گئی اور 1888 میں پہلی کامیابی دکھنے لگی۔ اس کے بعد اس جگہ کو لکڑی کے لیے ایک پائیدار ذریعہ شناخت کر لیا گیا۔
नाजरीन, इंतहाई अहम बात आपको बताएं कि पाकिस्तान के शहर सियालकोट, जो कि खेलों का सामान बनाने में पूरी दुनिया में शोहरत का हामिल है, वहाँ खेलों का सामान तैयार करने के लिए लकड़ी भी छांगा मांगा जंगल में मौजूद दरख्तों की इस्तेमाल होती है। इसके अलावा पाकिस्तान में फैली हुई प्लाईवुड, चिपबोर्ड, विनबोर्ड और माचिस की तीलियां बनाने वाली फैक्ट्रियों की ज़रूरत की लकड़ी, जिसमें शीशम, पॉपुलर और सिंबल शामिल हैं, इसी जंगल से पूरी होती है। नाजरीन, अब आपको बताएं कि छांगा मांगा जंगल टूरिस्ट के लिए एक अहम जगह कैसे है। इस जंगल के बीचों बीच एक दिल फरेब महताबी झील मौजूद है, जिस पे लोहे की मजबूत तारों से बनाया जाने वाला झूला पुल है। इस पुल की सबसे ख़ास बात यह है कि ये पुल चलते हुए ये एक झूले की तरह झूलता है। यहाँ आने वाले नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट इस जंगल की खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और कश्तियों में सवार होकर महताबी झील को एक्सप्लोर करते हैं। महताबी झील के बीचों बीच बनाया जाने वाला महताब महल भी खूबसूरती में सबसे जुदा है। ना सिर्फ इस जंगल की खूबसूरती टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती है, बल्कि सबसे खास बात यह है कि इसमें भाप से चलने वाली रेलगाड़ी के ट्रैक बनाया गया है। ये रेलगाड़ी पूरे जंगल की सैर करवाती है। ये रेलगाड़ी सिर्फ सरकारी छुट्टियों पे या त्योहारों पे चलाई जाती है, लेकिन अगर किसी आम दिन में आप इससे लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं तो आप 500 रुपये में इसे बुक भी करवा सकते हैं। ये जंगल ना सिर्फ बड़ों की तवज्जो का मरकज़ है, बल्कि बच्चों के लिए भी इस जंगल में जंगली हयात पे एक पार्क भी बनाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के झूले लगाए गए हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि एक चिड़िया घर भी छांगा मांगा में मौजूद है, जिसको देखकर बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। नाजरीन, जैसा कि हम इस जंगल को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसकी